والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر محبت دے نال پڑھو. والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. معزز مشائخ و علماء کرام، اور نہایت ہی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی یہ باوقار تقریب سعید عاشق رسول حضرت مولانا قاضی عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی روح نو اصال ثواب کرن واسطے انہاں دے بیٹے جناب قاضی اسد محمود صاحب نے، قاضی عمران شہزاد صاحب نے، اور انہاں دے عزیز قاضی محمد رمضان صاحب، قاضی عبدالرزاق صاحب، دیگر قاضی برادران نے جس محبت و عقیدت کی بنیاد پہ قائم کی، اللہ اس حسین کاوش اپنی بارگاہ لاجزال دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. اور قاضی صاحب کی قبر تے خدا کروڑاں رحمتاں اور برکتاں نازل فرمائے. جامع مسجد سیدہ فاطمہ زہرا دے مرکزی امام و خطیب میرے عزیز بھائی حضرت علامہ مولانا قاری صدام حسین صاحب اور زید صاحب نے بڑی ہی محبت کے نال میرے تک انہاں عزیزاں دا محبت بھریا پیغام پہنچایا. میں عدالت کے باوجود انکار نہ کر سکیا، وعدہ کیتا. خدا دا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا یہ عظیم جرگہ اپنی بارگاہ قبول کرے اور قاضی صاحب کی قبر کو جنت دیاں باغ میں تو باغ بنائے، آخرت کی منازل آسان کرے. حضرات محترم کے دنیا چلو چلی دا ویلا ہے. جڑا بھی اس دنیا آندا ہے وہ رہن واسطے نہیں آندا. ساری سوچ کمزور ہے، اسی سمجھنے ہیں شاید اسی رہن واسطے نہیں آئے ہیں. نہیں، کوئی بھی دنیا چ رہن واسطے نہیں آندا. جڑا بھی آندا ہے جان واسطے آندا ہے. مسلمان دے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پیدائش تو فوراً بعد انہیں ایک کن میں اذان کہی جاندی ہے، دوسرے کن میں تکبیر کہی جاندی ہے. یعنی پیدائش تو بعد بتا دیتا جاتا ہے دنیا تے آن والے تو رہن واسطے نہیں آیا، تو جان واسطے آیا ہے.
تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تکبیر بھی ہو چکی ہے، اور جماعت بھی انتظار کر کے سمجھ کھڑی ہو نماز جنازہ نہ اذان بھی نہیں ہوتی، تکبیر بھی نہیں، کیوں کہ ہو چکی ہے، اطلاع مل چکی ہے کہ تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تکبیر بھی ہو چکی ہے، بس تو رہن واسطے نہیں آیا، تو جان واسطے آیا۔ میں بڑا حیران ہے نا مولویاں بد نصیباں سے جڑے موت 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 مر گیا مر گیا مر گیا، میں 1 لاکھ روپیہ انعام دینے، کوئی مولوی مینوں دکھائے بندے نو موت کتھے آئی ہے۔ میں ذمہ دار اپنی گفتگو دا، پوری دنیا کے مسئلے کی ترجمانی کر رہے ہیں، ایک جگہ تے دکھاؤ بندہ مریا کتھے، یہ غریب تے پینڈے کردا رہے ہے، یہ تے دیس بدلدا رہے ہے۔ ایمان نہ دسو اس دنیا کے آن تو پہلے بھی اسی کسی دنیا کے ایسا کے نہیں جانے، بے شک بے شک ایسا بے شک۔ پہلی دنیا کہی تھی روحاں دا جہان، عالم ارواح، روحاں دا جہان، روحاں دا جہان چھوڑیا کہ باپ دی پشت کے جہان وچ آئے، عالم پشت، عالم پشت چھوڑیا تے عالم رحم وچ آئے، ماں دے رحم وچ، ماں دا رحم چھوڑیا تے عالم دنیا چاہے، عالم دنیا چھوڑا گے عالم برزخ جاواں گے، عالم برزخ چوٹھاں گے عالم حشر ہوئے گا، عالم حشر فیصلہ ہوئے گا جنت جانا یا جہنم، دسو کا بندہ مریا کتنے غریب کے پینڈے ہی کرتا رہے، ایک لمحے واسطے تو صبح موت کتنی آئی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، مشایخ بیٹھے ہیں، ذمہ دار میں اپنی گفتگو دا، پورے قرآن میں اللہ نے نہیں آکھیا کہ بندے نے مرنا ہے، میں ذمہ دار ہوں، علماء بیٹھے ہیں، پورے قرآن کدھر نہیں آکھیا کہ بندے نے مرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر ایک نے موت چکھنی ہے، توجہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ زور لانا گیا، میں بخیلی نہیں کی، سبحان اللہ کہنے گیا، محمد سنجود نکلے، سبحان اللہ، 90 نیکیاں ملتی ہیں، 90 گناہ معاف ہوتے ہیں، 90 درجے بلا زور میرا لگے گا، پسینہ میرا نکلے گا، جان لگی ہے لنگر دیر بھی نپاؤ تے نیکیاں دی بورے موڑے تے رکھو، پتہ نہیں چلے رہا کسی آدم دے ختم تو ہو گیا ہے۔ بس میری ایمان ہے، بس سبحان اللہ تیل پاؤ، میری گڈی چل دی ہے سبحان اللہ دے تیل تے، ڈرائیور میں آپ ہوں، ایڈے ایڈے سونے پیر کے مولوی بیٹھے نے، اے سارے ہونے گڈی چلاواں گے نا ایتھوں 15 منٹہ بعد میں رسول دے روضے سامنے جا بھی پڑے، اللہ اللہ واہ واہ بس میری ایمان پوری کرو، واہ واہ توجہ ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت چکھنی، ذائقہ لینا۔ رمضان قریب آ گیا، علماء بیٹھے نے، فقہ کا ایک مسئلہ ہے، اگر کسی عورت کا خامن ڈاڈا ہوئے اور عورت اپنے خامن کو ڈردی ہوئے تو شریعت اجازت دیندی ہے کہ ترکاری پکان لگیا وہ ذائقہ چکھ سکتی ہے۔ میں ایک فقہ دا اصول بیان کر رہے ہیں، ذائقہ چکھ، یہ مطلب یہ نہیں بس 2-4 روٹیاں کھا جاوے، اے شوربہ انگلی نہ لا کے جیب تے لاوے، ذائقہ چکھ کے تھک دے وے، او ذائقہ مسلمان عورت دا روزہ نہیں توڑے گا۔ سنو واللہ آل سنت دا عقیدہ سورج کو روشن ہو گیا، اگر ترکاری کا ذائقہ مسلمان عورت کا روزہ نہیں توڑ سکتا تو موت کے ذائقے کی کیا ضرورت ہے کہ محمد کے غلام کی زندگی کا روزہ؟ سبحان اللہ، کیا ہر ایک نے موت چکھنی، یہ نہیں آکھیا مرنا ہے۔ اساں جدوں دی ہوش سنبھالی ہے، مولویاں دے رگڑے نہیں مکدے جی، مر گیا موت موت موت، زندہ زندہ، مر گیا موت موت، گل ہو جڑی قرآن چوں پتہ کر لگے۔
قرآن کو پوچھنے موت کس چیز کا نام ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے. میرے مسئلے ضائع نہ کریو. دل پتہ نہیں اگلے سال تک میں زندہ رہنا کہ نہیں. میری گلاں تھانوں یاد آن گیاں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو دشمنوں کے متعلق ارشاد فرما رہے. فرمایا انک لا تسمع الموتى. میرے محبوب تسی انہاں مردیاں نو نہیں سنا سکتے. توجہ ہے. میں روایت نہیں آیت پہ پڑھنا ہے. کلام ابو بکر نہیں, کلام خدا ہے. انک لا تسمع الموتى. محبوب تسی انہاں مردیاں نو نہیں سنا سکتے. ہن میں تہاڈے کول پوچھنے ایک کافر مردہ سن. جو مردہ سن تے پتھر کیوں ماردے سن؟ جے مردہ سن تے گالیاں کس نوں دیندے سن؟ جے مردہ سن تے اونٹ دیاں اوجڑیاں کدی پیٹھ تے رکھدے سن؟ جے مردہ سن تے کدے رستے تے کنڈے بچھاندے سن؟ مردہ سن شادیاں بھی کر رہے ہیں, اولاد بھی ہو رہی ہے, بکواس بھی کر رہے ہیں. اللہ فرماندا انک لا تسمع الموتى. میرے محبوب تسی انہاں مردیاں نو نہیں سنا سکتے. ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے تھوڑے ایمان کے دروازے میں دستک دے کے محبوب اے کافر تسی یہ مردہ نہیں, تسی نہیں سنا سکتے. یا اللہ چلتے نے, پھردے نے, کھاندے نے, پیندے نے, شادیاں کرتے نے, نبی پاک نو تنگ کرتے نے, تے تو کہنا ہے مردہ نے. فرمایا مردہ نے. نبی دے نوکر, نبی دے غلام ٹکڑے ہو گئے. سر میریاں تے چڑھ گئے. اللہ فرماتا ہے بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو اللہ کے راستے میں مارے گئے انہاں نو مردہ نہ آکھو. مردہ کہنا نہیں. کیوں؟ بل احیاء ہے نہیں زندہ. بل احیاء او زندہ نہیں. میں نتیجہ دینے لگے. میرا نتیجہ ضائع نہ کرے, زندگی تھانوں کام آئے گا. نبی دے دشمن تردے پھردے کھاندے پیندے شادیاں کردے. اللہ فرماندا ہے مردہ. نبی دے نوکر ٹوٹے ہو گئے, جسم ادھر پہ ہے, سر ادھر پہ ہے, بازو ادھر پہ ہے. اللہ فرماتا ہے زندہ. نبی دے دشمن زندہ, اللہ کہتا ہے مردہ. نبی دے نوکر بظاہر ٹکڑے ہو گئے, اللہ کہتا ہے مردہ کہنا بھی نہیں, مردہ سوچنا بھی نہیں. نتیجہ دے رہی ہے. نتیجہ کی نکلیا؟ موت کس چیز کا نام ہے, زندگی کس چیز کا نام ہے. خدا کی قسم ہے موت محمد کی غداری کا نام ہے, زندگی مصطفیٰ کی وفاداری. لبیک کا نعرہ سن کے سینہ چھر نہیں گیا, چھر نہیں پہ گئی. علامہ خادم حسین رضوی دا احسان امت کرے نہیں بلا سکے گی. یہ وہ نعرہ ہے میرا جنازے نہ لاؤ, میرا مسجد بھی لاؤ, میرا شادی دے لاؤ, ہر نافل لاؤ. یہ مطلب ہے لبیک یا رسول اللہ. آقا سی حاضر یا رسول اللہ گوشت چاہیے حاضر, یا رسول اللہ جان چاہیے حاضر, یا رسول اللہ اولاد چاہیے حاضر ہے, یا رسول اللہ تو اڈے نام تو تن من تن قربان. علامہ رضوی نے یہ نعرہ امت کو ایسا دیتا ہے کہ کسی میدان میں جلا دے ہو. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہے پھر مدینے والے جڑا انعام دیتے ہیں نعرہ لان کا خاتم. تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا. تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا. غازی علم دین کا جنازہ اپنے دور کا بہت بڑا جنازہ.
5 لاکھ یا 6 لاکھ بندہ اس دور میں موجود سی۔ بہت بڑا جنازہ سی۔ انگریزاں نے لاوارث سمجھ کے کہ لاوارثاں دے قبرستان میں میاں والی دفن کر دیتا۔ علامہ اقبال نے شخصی ضمانت دی۔ اقبال نے آکھیا میں ضمانت دینا، یہ ساڈے حوالے کرو، میں انہوں لاہور دفنانا ہے۔ یہ عاشق رسول ہے۔ انہوں نے آکھیا جھگڑا ہوئے گا، فساد ہوئے گا۔ اقبال نے آکھیا ایک بندہ بھی ماریا گیا، اسی میرا سر اتار دینا، میں شخصی ضمانت دینا، میں انہوں لے لینا ہے۔ ذاتی ضمانت لے کے علامہ اقبال لاہور پہنچے۔ علماء اور مشائخ دا جمع غفیر ہے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ حضور دا دیوانہ لیتے ہیں، جو قبر اتاریا، اللہ اکبر۔ سب تو پہلے سید صاحب نو کیا گیا جنازہ پڑھاؤ۔ سید صاحب مسلح تے کھلوتے، سید صاحب نے این صفوں وال ویکھیا تے غش کھا کے ڈگ پے۔ لوگاں تلیاں ملیاں، منہ چ پانی پایا۔ سید صاحب نے ہوش آیا، لوگاں آکھیا شادی ہویا کی؟ کہنے لگے زندگی ہوگی جنازہ پڑھا دیا، یہ پہلا جنازہ ہے۔ میں جو مڑ کے ویکھیا تے پہلی صاحب اس قبلی والا بھی کھڑا واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ حضور پیار تے کرنا، ویکھتے رہتے کتنا کروں۔ علم دین نو قبر جو اتاریا گیا۔ ڈاکٹر اقبال کہنے لگے بھئی اجے پڑیاں نہ لاوے ہو، ٹھہرے ہو، میں غازی نال گل کرنی۔ اقبال قبر جو اتاریا، غازی دا کفن ہٹا کے نہ تے کان دے قریب منہ کر کے کہندا غازی تینوں لاوارثاں دے قبرستان وچ دفنایا گیا سی، میں شخصی ضمانت تے تینوں لاہور لے کے آیا، میری محنت کامیاب ہو گئی ہے، گملہ بھی نہیں ٹوٹا، تیرا جنازہ بھی ہو گیا تے قبر بھی تینوں لٹا دیتا گیا ہے۔ غازی ایک میرا کام کرنا ہی۔ اللہ اکبر۔ تے چھال مار کے نال ہی اقبال باہر نکل آیا۔ تو پھر جماعت شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اقبال کی ہویا؟ تے اقبال نے آکھیا اسی تے گلاں کردے رہ گئے، نمبر تے درکھاڑا دا مٹھا لے گیا۔ پیر صاحب نے آکھیا اقبال اور قبر بھی گزر کے کیڑی گل کیتی ہے ربے نال؟ اقبال رو کے کہنے لگا پیر صاحب کی دساں، میں علم دین دے کان وچ آکھیا یار میں میاں والی تو تینوں کڈ کے لاہور لے آویں، اتنا تیرا تاریخی جنازہ ہویا کہ تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں حضور نے ہونا ہے، کہ علم دینا نبی پاک کو میرا سلام ضرور اللہ، علم دینا نبی پاک کو میرا سلام ضرور آکی، اتنا تے میرا حق بڑھ دینا، میں تیرے واسطے کتنی محنت کیتی ہے۔ پیر صاحب کہنے لگے علامہ صاحب پھر جلدی نال باہر کیوں نکلی؟ اقبال اس وقت پہ چپ کر گیا۔ پیر جماعت علی شاہ نے کیا مینوں دسنا، چھال مار کے باہر نکلے ہیں۔ اقبال رو کے کہنے لگا پیر دی خدا دی قسم ہے میں جنوں قبر وچ آکھیا علم دینا جدوں نبی پاک قبر وچ آئے تے میرا سلام بھی آکھی، علم دین نے آکھیا میں سن لیا تہاڈی گل نوں، ہن باہر نکلو نہ تاکہ قبری والا اندر تاجدارے ختم نبوت زندہ باد، تاجدارے ختم نبوت زندہ باد، تاجدارے ختم نبوت زندہ باد۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے امام احمد اللہ
تھوڑے پیر دھو کے پیتا احمد رضا نے آکھیا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام انہیں جانا تمہیں یاد ہوئے گا علامہ رضوی صاحب نے اسلام آباد آخری تقریر کی تھی نا زندگی دی رضوی صاحب یہ شعر پڑھنے وجہ دی چاہ گئے تے بار بار کہنے سن انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا میری بیٹی میں نے کہہ دیئے پاپا یہ رضوی صاحب شعر غلط پڑھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا شعر ہے انہیں جانا انہیں مانا یہ بار بار کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا میں نے کہا بیٹی خدا کی قسم ہے میرا بیدان کہہ رہا ہے حسنین کا بابا سامنے آ گیا ہے رضوی دیکھ کے کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا رضوی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار رضوی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد امام احمد رضا نے آکھیا جان و دل او شوخی رکھ سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہو شوخی رکھ سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا حیران ہو جاؤ گے ایسے بدنتے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر چراغ کولہ نے ایک پوری نعت لکھی ہے تضمین لکھی تضمین تو ہٹ کے ایک شعر ہے حضرت پیر نصیر خودے پیر نصیر نے بھی یاد کر دیا شاہ نصیر کہہ دینے تیرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر تیرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر ایک کی محمد نے سفارش تو خدا مان گیا اللہ اکبر عشق کے سمندر میں تیردا تیردا میں بہت دور نکل گیا گل کر رہا سا موت محمد دی غداری دا نام ہے اور زندگی مصطفیٰ دی وفاداری دا ایک لمحے واسطے میں کدھر موت نظر نہیں آئی بندہ پینڈا کردا سفر کردا سفر کردا سفر کردا اللہ اکبر تاجدار گولڈا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ملفوظات شریف پڑھ کے دیکھو میرے منیر پڑھ کے دیکھو انہاں دونوں کتاباں کے واقعہ موجود بڑی دوستی سی تاجدار گولڈا دی حضرت بابا فضل الدین کلیام شریف دونوں کا زمانہ ایک سی اور کمال یہ سی کہ تاجدار گولڈا ایک سالک سن اور تاجدار کلیام ایک مجذوب سن مگر آپس ہی بڑا پیارا سی بڑی دوستی سی تاجدار گولڈا فرماتے نے میں گولڈے شریف ستا ہویا سن کہ خواب وچ مینوں بابے ہوری ملے مل کے فرمان لگے پیر جی میں فوت ہو گیا میرا جنازہ پڑھا دو میرے منیر بھی یہ ملفوظات میری ہے میں فوت ہو گیا میرا جنازہ پڑھا دو فرماندے نے میں اٹھیا وضو کیتا لباس بدلیا پگ بدلی گھوڑے تے بہ گیا چل پیا میں گولڈے تو جدو میں کلیام شریف کے قریب پہنچیا بنے بنے پہ جاواں سجے بھی کھیت کبے بھی کھیت میں دیکھیا تھا کہ بنے کے باپی اور کھلوتے ساتھ بسم اللہ جی حالانکہ بابا جی معذور سن پالکی لوگ لے کے جاندے سن
فرماندے سن کہ بنے تے کھلوتے ساتھ بسم اللہ جی آیا نو میں آخیا بابا اے کی مذاق کیتا جے مینوں کہندی فوت ہو گئی جنازہ پڑھا جاؤ تے تسی ایتھے بنے تے کھلوتے ہو تے بابا جی نے مسکرا کے فرمایا پیر جی کلیام بھی تے میری میت پئی ہوئی ہے پر میں سوچی ہے سید گھر پہ آوندا استقبال بھی کرنا سید گھر پہ آندا استقبال بھی کرنا سبحان اللہ اچھا بھائی علامہ اشرف علی تھانوی مریضان دیوبند کے حکیم الامت نے انہوں نے کتاب جمال الاولیاء میرے کتب خانے میں موجود ہے حوالہ نہ ہوئے میں لکھ دینا کسی چوک میں کھڑا کر کے میں گوڑے مار دے جی حوالہ ہوئے تو پھر میری بات پہ غور کرو جمال الاولیاء علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے کہ محمد بن ابی بکر الحکمی علمی حلقیاں حضرت محمد بن ابی بکر کا بہت بڑا نام ہے الحکمی ایک بہت مشہور شخصیت ہے آپ بہت بڑے عالم بھی سن درویش بھی سن اور بہت ہی خوبصورت سن سبحان اللہ آپ کی بڑی شہرت سی کسی بندے نے شہرت سنی تو خیال پیدا ہویا کہ میں جاواں نالے انہوں نے زیارت کر نالے بیعت کر کے مرید ہو جائیں جمال الاولیاء تھانوی صاحب نے لکھے میرے بول تھانوی صاحب کی کتاب او آپ نے پنڈ پہنچے پوچھے حضرت الحکمی کو ملنے انہوں نے آکھیا کہ پرسو فوت ہو گئے بڑی سکھ لے کے گیا سی بڑا درد لے کے گیا سی کہنے لگا چلو میں نے انہوں نے قبر تے لیا چلو میں فاتحہ پڑھ لوں دعا کر لوں قبر تے لے کے گیا ذمہ دار میں اپنی گفتگو دا قبر تے گیا انہیں فاتحہ پڑھی فاتحہ پڑھ کے رو کے کہنے لگا پیر صاحب میں تے بڑا پیار لے کے آیا سا تے بڑی شوق لے کے آیا سا نالے زیارت کراں گا نالے بیعت کراں گا آئے افسوس میرے آن تو پہلے ہی تسی بہت ہو گئے ہو نہ میں زیارت کر سکیا نہ میں بیعت کر سکیا میں دکھانا جمال اولیاء چو آپ اپنی قبر چو باہر نکل آئے فرمایا زیارت بھی کرنا بیعت بھی کرنا سی کو مرے ہوئے ہیں پھر لے سی کو مرے ہوئے ہیں پھر لیٹ جانا زیارت بھی کرائی بیعت بھی کرتا پھر قبر بھی لیٹ اتھے تو اقبال کو گیا اقبال نے آگیا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے ارے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے میں بڑا پریشان ہو گیا میں سمجھ نہیں ہوگی ادھر جنازہ پہ ہے ادھر استقبال کر رہے ہیں وہ قبر تو باہر نکل گئے بیعت بھی کر رہے ہیں زیارت بھی کرا رہے ہیں پھر قبر کے لیٹ گئے اللہ تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء کے واقعہ بھی لکھے محمد بن علی بن محمد خدا کا واسطہ جی یہ گلاں یاد رکھیں تسی سنی جڑے تھوڑا زیادہ زور ہوندا لنگر تے ملنے کو اندر تے بھی زور دیتا کرو جتنی اسی تقریراں کرنے ہر مولوی دا ایک مسئلہ یاد کرو سال کے بعد کوئی آپ مفتی بن جاؤ لوگ تنگ کرتا ہے ساڈے وال نستے جواب دیو اسی روز جواب دینے کیوں کیوں یاد رکھتے محمد بن علی بن محمد آپ کا ایک مرید کسی ملک وچ گیا کام واسطے کہ جا کے اتنے کام وغیرہ کرنا کچھ عرصے بعد گھر والے نو اطلاع ملی کہ تھوڑا وہ عزیز فوت ہو گیا وہ گھر والے پیر صاحب کو لائے کہ پیر صاحب نو دسیے کہ تھوڑا مرید فوت ہو گیا وہ بخشش واسطے دعا کرو تھانوی صاحب لکھتے ہیں جدوں گھر والے آئے تو انہاں آ کے دسیا
کہ سانو اطلاع ملی ہے کہ تھوڑا وہ مرید فوت ہو گئے، دعا کرو۔ آپ نے فرمایا دعا بھی کر لینے ہیں، پہلے ویکھن تے دیو گا مریا بھی آ کے کیا بات کیا بات، وہ پہلے ویکھن تے دیو گا مریا بھی ہے، ہمیں دعا کر دے رہی۔ انہاں آکھے جی دیکھو، تے آپ نے نا اینج کر کے اکھاں بند کی تھی، اساں کچھ ویکھنا ہوے تے کھول کے ویکھنے ہیں، انہاں کچھ ویکھنا ہوے تے بند کر کے، کیا بات، کیا بات، اکھاں بند کی تھی۔ سر چک کے فرمایا بھائی مبارک ہوئے، نہیں مریا زندہ ہے۔ انہاں آکھیا جی تانوں کیویں پتہ چلیا زندہ ہے؟ فرمایا میں جنت دا کونا کونا ویکھیا، میں کدھرے نظر نہیں آیا۔ جے مریا ہوندا تے جنت وچ ہوندا۔ ایک مرید کہنے لگا جی بندہ گناہ بھی تو کر سکتا ہے نا، تے گناہ دی وجہ تو ہو سکتا ہے جہنم وچ ہوے، تسی جنت ویکھدے رہے ہو، آپ جلال وچ آ گئے، فرمان لگے خدا دی قسم ہے میرا مرید جہنم جا سکتا ہے۔ مرید میرا ہوئے تو جہنم جاوے، میں نہیں جہنم وال ویکھنا زندہ ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں چند دن گزرے ہو خیر نال واپس آ گیا۔ یہ اللہ والے دی عظمت، یہ اللہ والے دی شان ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں کہ ابھی سمجھ نہیں ہوئی تے میرے کان تے میٹھی جی میاں صاحب دی آواز آئی۔ میاں صاحب نے کیا ابو بکر گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، پریشانی دی لوڑ کوئی نہیں، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں، او جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، کامل ولیاں دے در تک لے اج بھی دیوے بل۔ اللہ والے مردے نہیں انتقال مکانی کرتے، ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر لے جاتے۔ قاضی عبدالغفور صاحب اپنی ساری زندگی رسول اللہ دے دین نال محبت ہی گزاری، مسجداں بنائی، مسجداں کی خدمت کی تھی۔ علماء بیٹھے نبی پاک کی حدیث حضور فرماتے ہیں تسی کسی بندے دے مومن ہونے دی گواہی نہیں دے سکتے۔ اسی کہتے ہیں فلانا بندہ جی بڑا مومن ہے، بڑے حج کیتے ہیں، ہو سکتے اللہ کی ساری سب تو بڑا بے ایمان ہوئی ہو۔ اے جی بڑا اچھا بڑے اخلاق والا ہے جی، اے ساڈی پہچان ہے، لیکن مومن ہوئے جڑے اودی نگاہ چ مومن۔ حضور فرمانے نے کسی دے مومن ہون دی تسی گواہی نہیں دے سکتے، مگر دو بندے ایسے نے جنہاں دے مومن ہون دی دل کھول کے گواہی دے۔ کیڑے؟ ایک وہ بندہ جڑا شوق نال اذان پڑھدا ہے، صرف اس واسطے کہ میں اذان پڑھاں گا شاید میری آواز سن کے کوئی نمازی آ جائے، اور ایک وہ بندہ جڑا شوق نال اذان پڑھدا ہے، اور ایک وہ بندہ جڑا مسجد نال پیار کردا ہے۔ ایمان تو بغیر مسجد نال محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو مینوں دوستاں نے دسیا کہ قاضی عبدالغفور صاحب نے جامع مسجد بابا سائیں مستانہ تعمیر کرائی، اور زندگی بھر مساجد نال مدارس نال محبت کرتے رہے۔ یہ اس محبت کا نتیجہ ہے کہ آپ آج دنیا تو چلے گئے ہیں، مگر انہوں دی یاد باقی ہے، انہوں دے بھائی، انہوں دے بیٹے، انہوں دے عزیز صد مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہوں نے اپنے عظیم بزرگ نے ایصال ثواب کرنے واسطے اس تقریب سعید کا اہتمام کیا۔ حضرات محترم رمضان قریب آ رہے ہیں، پوری طرح تیاری کر لو کہ اے مہینہ اساں سرکار دے نام لانا ہے، اپنے آپ کا راضی کرنا ہے۔ حضرات محترم نبی پاک سرور عالم کی حدیث ہے، بس یہ آخری بات سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد بہت بڑے عالم دین گزرے نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی کہ 75,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کسی دوزخی نو بھی بخشیا جائے، ہوئے مسلمان کافر نہ ہوئے،
کہ 75,000 کلمے دی برکت نال اللہ اسی وقت اس کو جنت دے 75,000 کلمہ. علماء بیٹھے نے، پڑھے لکھے لوگ موجود نے. 75,000 کلمہ یہ بندہ 2-4 دن پڑھ لیتا ہے. فرماتے نے میں یہ حدیث پڑھی تو میں سوچ وچار پہ گیا بھائی یہ محنت بڑی تھوڑی ہے اور مزدوری بہت بڑی. جنت 75,000 باری کلمہ. میرا ذہن اس حدیث نو قبول نہ کرے، مگر پھر میں سوچا ہو سکتے نبی پاک دا فرمان ہی ہوگا، صحیح ہوگا. ڈوبتے کو تنکے کا سارا فرماتے نے میں کئی لاکھ اپنے واسطے کلمہ شریف پڑھ لیا کہ پتہ نہیں مرنے تو بعد میں نے کوئی صالح ثواب کرے نہ کرے، اس کلمے کی برکت نہ اللہ تعالیٰ میں جنت دے گا. میں اس حدیث سے میرا شک سی، پک نہیں سی، مگر کئی لاکھ باری نا میں کلمہ پڑھ لیا. فرماتے نے مینوں پتہ چلیا کہ میرے کو ایک لڑکا پڑھ کے گیا ہے، اس نے کوئی عمل ایسا کیتا ہے کہ انہوں کشف قبور دا علم آ گیا. کچھ عمل کرنے تو بعد کشف قبور دا علم ہوتا ہے کہ بندہ گھر بہ کے اتنے بہ کے دیکھ لینا ہے کہ اس وقت داتا صاحب قبر کی کر رہے ہیں، فلاں بزرگ کس حال چ نے، فلاں بزرگ کس حال چ نے. کشف قبور، قبراں دا علم رکھنا کہ قبر والے کس حال چ نے. فرماندے نے میں یہ بھی نہیں سمجھتا یہ کیویں ہو سکتا ہے بندہ اتنے بہ کے اکھاں بند کرے جی میں فلانے کی قبر دیکھ لیے. نہیں، وہ تے عالم برزخ ہے، وہ تے پردہ ہے. اس طرح کون پردے دیکھ سکتے؟ میرا ذہن نہیں سی قبول کرتا. فرماندے نے ایک دن ایسا ہویا کہ وہ شاگرد مینوں ملن واسطے آیا. سبحان اللہ. میں انہوں آکھیا بیٹا تو روٹی کھا کے جاویں، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی. خیروں رک گیا. جدوں کھانا کھان لگے اس نے لقمہ توڑیا اور منہ دے قریب کیتا تے رون لگ پیا. اس نے لقمہ رکھ دیا. میں کہ بیٹا تو لقمہ کیوں رکھے، رون کیوں لگ پیا؟ رو کے کہنے لگا استاد جی میری والدہ فوت ہوئی ہے تے میری اچانک لقمہ کھان لگیا نا نظر ماں دی قبر بل گئی ہے تے میری ماں نو قبر وچ عذاب ہو رہا ہے. ہن ماں نو عذاب وچ دیکھ کے میں کہ میں روٹی کھا سکدا. آپ فرماندے نے ایک خدا کشف دیکھن واسطے اور ایک نبی پاک دی حدیث دی صحت دیکھن واسطے میں اپنے دل وچ آکھیا یا اللہ جڑا کئی لاکھ واری میں کلمہ پڑھیا نا اپنے واسطے وہ 75,000 کلمے کا ثواب میں ماں کو بخشیا. کیونکہ حضور دی حدیث سن لی 75,000 واری. میں دل میں آکھیا 75,000 واری کلمہ میں ماں کو بخشیا. کہ میں بخشدا گیا نہ کیوں ہس پیا کہ میں کہ پتر ہوں تے روندا سی ہس پیا. کہندا استاد جی میں سمجھ نہیں آتی ہوں تے میری ماں کو عذاب ہو رہا سی، ہوں عذاب ختم ہو گیا، میری ماں کی قبر کھول دیتی گئی، جنتی بسترے لگ گئے نا، جنت دیا کھڑکیاں کھول گئی ہیں. میں سمجھ نہیں آتی. فرماندے میں انہوں سینے لا کے آخیا بیٹا تیرا کشف بھی ٹھیک ہے، میرے مصطفیٰ دی حدیث. 4 روزہ زندگی ہے، مر جانا ہے کوئی پتہ نہیں. زلزلے آ رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں یارو کس موڑ تے موت آ جائے. کوشش کرو ہر وقت زبان نو درود نہ تر رکھو، کلمے نہ تر رکھو، کچھ جمع کر لو. پہلی ملاقات قبر وچ مدینے والے نال ہوئی. اتنے اپنے آقا نو کی پیش کرنا ہے؟ دروداں دے ہار پرو کے لے جاؤ، سلاماں دے تحفے لے کے جاؤ، رسول اللہ دی غلامی رچ بس جاؤ. یہ ساری عزت ہے، یہ وقار ہے. اللہ تعالیٰ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر نو منور کرے، انہاں دے بیٹیاں دے بھائیاں دی اس کاوش اللہ قبول فرمائے.